اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں، اور علماء بیٹھے ہیں ایسا وظیفہ جس کے اتنے فضائل ہوں، دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، روزی سے متعلق، صحت سے متعلق، یعنی آپ بتائیں پرابلم کون سا ہے، اور درود پاک ہر اس پرابلم کا مداوا بن جاتا ہے۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی نبی پاک پر درود پڑھنا یہ ایک ایسا گولڈن وظیفہ ہے۔ لوگ بہت سارے وظیفے پوچھتے ہیں، یقین جانیے آپ جس بھی پرابلم میں ہیں، جس بھی ڈیفیکلٹی میں ہیں، آپ درود پڑھیے اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیے، کثرت سے پڑھیے، آقا کے تصور میں پڑھیے، تصور جانا کر کے پڑھیے، اور پھر دیکھیے مصیبتیں کیسے دور ہوتی ہیں۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ، ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی بیمار ہو، قرضے میں ڈوبا ہو، پریشانی میں ہو، بے چینی میں ہو، بے قراری میں ہو، غور سے سنیے گا۔ مدری چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی غور سے سنیے گا، اور ایسے واقعات علماء نے کتابیں بھر دی ہیں ماشاءاللہ، بڑی بڑی کتابیں فضائل درود میں ہیں۔ منقول ہے کہ ایک شخص بہت بڑا تاجر تھا، ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ سٹی، اس شہر کا بڑا بزنس مین تھا، اور اس کا امپورٹ کا کام بھی تھا، ایکسپورٹ کا کام بھی تھا، یعنی خشکی کے راستے سے بھی اور سمندری راستے سے بھی وہ مال بھیجتا تھا، منگواتا تھا۔ مگر ایک ایسا قسمت کا چکر آیا کہ اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، ایک ایک روپے کا محتاج ہو گیا۔ اپنے ایک دوست سے اس نے 500 دینار قرضہ لیا تھا۔ 500 دینار یقیناً رقم تھی، مگر بہت بڑی رقم نہیں تھی، لیکن 500 بھی اس کے پاس نہیں تھے۔ اس کے دوست نے کئی بار مطالبہ کیا کہ میرے پیسے لوٹا دو، وہ کہتا ابھی نہیں ہے، پھر کہتا پیسے نہیں ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ، کاروبار بھی ختم، اب تو کھانے پینے کو نہیں کچھ۔ آخر کار اس شخص نے کیا کیا، جا کے عدالت میں کیس کر دیا۔ قاضی صاحب کو جا کر کہا کہ قاضی صاحب یہ ہے تو میرا پرانا جاننے والا، مگر بہت ٹائم ہو گیا، میرے پیسے نہیں دیتا۔ قاضی صاحب نے بلایا، کہا کہ پیسے دے دو ورنہ میں جیل میں ڈال دوں گا۔ کہا حضور پیسے تو ہے ہی نہیں، کاروبار وغیرہ سب ختم ہو گیا۔ تو کہا ٹھیک ہے پھر جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا مجھے ایک رات کی اجازت دے دیں، ایک رات میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار لوں، صبح آ کر میں نے آپ کو پیش ہی کرنا ہے، سرنڈر ہی ہونا ہے، پیسے نہیں دے سکوں گا، صبح بھی میں اپنی گرفتاری ہی دوں گا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ایک رات کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن کوئی ضامن لے کر آؤ، کوئی گارنٹر لاؤ جو تمہاری اس بات کی ضمانت دے کہ تم صبح واپس آؤ گے، رات ہی رات بھاگ نہ جاؤ۔ تو بندہ کہتا ہے صاحب جب دن اچھے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، جب دن برے ہو جائے نا، جب مشکل آ جائے تو پھر اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے۔ اب میرے پاس تو کوئی جواب دہی والا، ضمانت والا نہیں ہے، مگر میں نبی پاک کے نام کی آپ کو ضمانت دے سکتا ہوں کہ رسول اللہ کے نام پر مجھے ایک رات کی اجازت دے دیں۔ قاضی صاحب بھی مسلمان تھے، عاشق رسول تھے، کہا ٹھیک ہے ایک رات کی بات ہے، چلے جاؤ۔ رات گیا گھر پہ تو بیوی بچوں نے دیکھا بڑا افسردہ چہرہ ہے، مایوسی چہرے پہ چھائی ہوئی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کیا بات ہے، کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ پریشان اس لیے ہوں کہ میرے پاس آج ہی کی رات ہے، صبح عدالت جانا ہے، گرفتاری دینی ہے، اور میرے پاس تو کوئی ضامن بھی نہیں تھا تمہارا منہ دیکھنے کے لیے کہ میں آتا، میں نے تو صرف رسول اللہ کے نام کی ضمانت لی، اور قاضی صاحب نے مہربانی کی، آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی ضمانت پر مجھے ایک رات کی اجازت دے دی ہے۔ بیوی بھی عاشق رسول تھی، کہتے جس کے نام کی ضمانت لے کر آئے ہو وہی مدد فرمائیں گے۔ اب وہ غریب آدمی تھا، پتا تھا لاسٹ نائٹ ہے، صبح گرفتاری ہے، پھر پتہ نہیں زندگی میں جیل سے نکل پاؤں گا کہ نہیں، ساری رات درود پڑھتا رہا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ساری رات درود پڑھتا رہا۔ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی،
آنکھ تو کیا لگی، قسمت جاگ اٹھی۔ آقائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، صبح اٹھ کر وزیر کے پاس جانا اور وزیر کو کہنا تمہارا قرض ادا کر دے۔ کہ حضور میں چلا تو جاؤں گا لیکن وزیر نے کوئی نشانی بھی تو مانگنی ہے نا، ہے آپ کے پاس کسی کے پاس بھی کوئی شخص جا کر کہے رات نبی پاک نے کہا ہے مجھے پیسے دے دو، اتنا جلدی بندہ بلیف نہیں کرتا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا وزیر کو کہنا تم روزانہ رات کو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، کل رات بھی تم نے درود پڑھے تھے مگر گنتی بھول گئے تھے، کنفیوز تھے کہ گنتی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ رسول اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری گنتی پوری تھی اور میری مدد کر دو۔ صبح اٹھا وزیر کے پاس گیا، وزیر کہیں جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا، گھوڑا بھی تیار تھا، اس کے ساتھی بھی ریڈی تھے۔ کہ حضور ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ کہ بات کرو۔ کہ میں آپ کے لیے ایک بڑا اہم پیغام، امپورٹنٹ میسج لے کر آیا ہوں۔ کہ اچھا کیا پیغام ہے؟ کہ رسول اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ وزیر الرٹ ہو گیا، اٹینشن اس نے دی۔ کہ بتاؤ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کہ حضور میرے آقا نے مجھے کہا ہے کہ میں 500 دینار کا مقروض ہوں، آج پیسے نہیں دوں گا تو جیل جانا ہے، اور میرے آقا نے آپ کے لیے ایک نشانی بھی بتائی ہے کہ آپ روزانہ رات سونے سے پہلے 1000 مرتبہ نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں۔ کل رات آپ نے درود تو پڑھے تھے مگر آپ رات کنفیوز تھے کہ گنتی پوری ہوئی کہ نہیں۔ آقا نے فرمایا گنتی پوری تھی۔ اب وہ عاشق رسول وزیر تھا، اس کی تو جس کو کہتے ہیں نا لاٹری نکل آئی، خوشی سے اس کی حالت سبحان اللہ میرے درود قبول ہو گئے، لبیک مرحبا یا رسول اللہ۔ وہ اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا کہ پہلے تو یہ 500 دینار میرے آقا کا جو حکم نبی پاک نے جو فرمایا یہ پہلے دیجئے، دوسرے 500 دینار آپ میرے گھر آئے، قدم رکھے آپ نے، یہ اس کا تحفہ ہے، تیسرے 500 دینار لیجئے، آپ نے سچا خواب سنایا ہے، میرے آقا کا پیغام لے کر آئے۔ اور دیکھو زندگی میں اب تمہیں کبھی بھی کوئی کام پڑے نا، کسی اور کے پاس نہ جانا، میں تمہارا بھائی ہوں، میرے پاس آ جانا۔ یہ غریب شخص عدالت پہنچا، اب ذرا ریئلائز کیجئے، سوچئے کہ وہ عدالت جس میں ایک رات کی چھٹی ملی ہے، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، بہت سارے یہ سوچ رہے تھے کہ اس نے آ کے گرفتاری دینی ہے، اب تو کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس۔ اب جب وہ ادھر جا کر جج صاحب کو 500 دینار دیتا ہے کہ حضور یہ پیسے لیجئے، تو جج کیا کہتا ہے؟ جج جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہوتا، جج کہتا ہے یہ پیسے واپس لے لو، یہ 500 دینار میری طرف سے لو، رات آقا میرے بھی خواب میں تشریف لائے اور نبی پاک نے مجھے خواب میں آ کے فرمایا کہ تمہارا قرضہ میں نے ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، 1500 لے کر آیا، جج پیسے دے رہا ہے۔ اس نے کہا جج صاحب اب مجھے نہیں، اسی کو دے دیں جس نے مقدمہ کیا، اس بیچارے کے پیسے ادا ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے رکو تو صحیح، رات آقا نے مجھے بھی اپنا دیدار کروایا ہے، آقا میرے بھی خواب میں آئے ہیں اور فرمایا ہے تمہارا قرضہ بھی معاف کرنا ہے اور مزید تمہیں 500 دینار صدقہ پیش کرنا ہے، تحفہ پیش کرنا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، وہ بندہ جو رات اس غم میں سویا تھا کہ صبح عدالت میں جا کر گرفتاری دینی ہے، رات اس تکلیف میں بسر کی تھی کہ 1 روپیہ جیب میں نہیں ہے، صبح آقا نے ایسا کرم کیا، اب 2500 دینار لے کے گھر کو جا رہا ہے۔ بات اصل کنیکٹیویٹی کی ہے، بات اصل دل سے پکارنے کی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد تو کرے نا، پکارے تو صحیح مدینے والے آقا کو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، پکارو تو صحیح انہیں۔ ہمارا پرابلم ہی تو یہی ہے، ہم مشکل میں سب کے پاس جاتے ہیں، سب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو نہیں پکارتے، رب کے حبیب کو نہیں پکارتے، حالانکہ وہ امتیوں کے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ غریبوں کے آقا ہیں، وہ اپنے امتیوں کی پکار آج بھی سنتے ہیں، مگر یہ امتی ہے جو انہیں یاد نہیں کرتا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، بیمار ہیں، قرض دار ہیں، پریشان ہیں، کاروبار تنگ ہے، دشمنوں کا خوف ہے، یہ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو سیکیورٹی ہے آپ کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اب ذرا سوچئے نا، میں اگر آج یہی بیان کرتا جاؤں، میں صرف درود پاک پر حدیثیں ہی سناتا جاؤں تو رات ہو جانی ہے۔
وہ حدیثیں ختم نہیں ہونی ہیں. کہیں آقا فرماتے جو ایک بار درود پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں. کہیں میرے آقا فرماتے کوئی مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, اسے چاہیے تو درود پڑھے کیونکہ درود مصیبتیں اور پریشانیاں لے جاتا ہے. کہیں آقا فرماتے ہیں جو روزانہ 50 بار درود پاک پڑھ لے بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. کہیں میرے آقا فرماتے ہیں جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھ لے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا. کہیں میرے آقا فرماتے ہیں جو 100 بار درود پڑھ لے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے, یہ نفاق سے بھی بری ہے, اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہماری دنیا کا دستور یہ ہے کام تھوڑا تو مزدوری بھی تھوڑی ہے, جتنا کام اتنی مزدوری, کام مشکل کام بڑا پھر مزدوری زیادہ ملتی ہے. میرے رب کی رحمت دیکھو, کام تھوڑا کرو اللہ عطا زیادہ فرماتا. درود میں ٹائم کتنا لگتا ہے, پڑھو نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کتنی دیر لگی مجھے بتاؤ, آپ کو صحیح بتاؤں, آپ کو کئی لوگوں نے دعوت دی ہوگی. دعوت دیتے وقت عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ذرا اجتماع میں آئیے گا. بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ وقت قیمتی بنا ہی اب ہے. جو وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہوا نا وہی تو وقت قیمتی ہے, وہ باقی وقت تو فضول تھا. میں آپ کو پروف کر دیتا ہوں, ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. یہ 3 وظیفے آپ نے پڑھے 3 بار, ٹھیک ہے, 3 ذکر کیے. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ نہیں لگے. گھڑی دیکھ کر کبھی کر لیجئے گا. 30 سیکنڈز نہیں لگے, ٹھیک ہے. آپ ہو سکتا ہے بہت بڑے بزنس مین ہوں, آپ کی زمینیں ہوں, آپ کی فیکٹریاں ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ دنیا میں دنیا کا امیر ترین آدمی میرے سامنے لے آئے, وہ ایوری 30 سیکنڈ کتنی ارننگ کر لے گا؟ میں چلے مان لیتا ہوں کہ دنیا میں ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا, پاکستان میں ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا جو ہر 30 سیکنڈ 1 لاکھ روپے کمائے, کیونکہ 30 سیکنڈ کے 1 لاکھ کا مطلب ہوا ہر منٹ کے 2 لاکھ روپے, اور ہر گھنٹے کے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے, اور 24 گھنٹے کے نہ جانے 30-40 کروڑ روپے روز کے. میں پھر بھی مان لیتا ہوں چلو ہر 30 سیکنڈ آپ نے لاکھ کما لیے, جو ابھی تک تو نظر میں نہیں آیا, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ 30 سیکنڈ کے 1 لاکھ ایک طرف, آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کما لیا ہے 30 سیکنڈ میں؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں جو جب میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, پورا ہال فل ہے, ہم سارے اپنی زندگی کے سارے پیسے ملا لیتے ہیں, کیا ہمارے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ہم جنت میں ایک درخت خرید سکیں؟ Nobody have power to buy a tree in heaven. کوئی ہم سب مل کر یہ طاقت نہیں رکھتے کہ جنت میں ایک درخت خرید سکیں. میرے رب کے خزانے دیکھو, ایک بار سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. یہ وقت قیمتی ہے, وقت قیمتی بنانا ہے نا تو بناؤ قیمتی اللہ کے ذکر سے, حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے, ذکر کی ان محفلوں میں بیٹھ کر. یہ ہمارے وقت کا بہترین استعمال ہے. مگر پرابلم یہ ہے آج موبائل فون ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ہے, سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزر جائیں گے, زبان ذکر نہیں کرتی, زبان درود نہیں پڑھتی. آج دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ کے لیے بڑا ٹائم ہے, تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. خدا را سمجھو میرے میٹھے اسلامی بھائی, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, اور واللہ جب قبر میں جائیں گے نا تب اندازہ ہوگا. پتہ ہے حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا, گناہگار بھی پچھتائے گا. صحابہ نے عرض کی گناہگار پچھتائے گا, یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اس نے گناہ کیے ہوں گے, نیک کیوں پچھتائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو وہ لمحے یاد آئیں گے, وہ اس کا ٹائم یاد آئے گا جو اس نے فضول گزارا ہوگا, کیونکہ وہ اجر دیکھے گا نا. ایک درود پر مجھے اتنا کچھ مل رہا ہے, ایک ذکر پر اتنا مل رہا ہے, 2 رکعت نفل پر مجھے اتنا اجر مل رہا ہے, ایک قرآن کا رکوع پڑھا مجھے اتنا ثواب مل رہا ہے. کاش وہ فضول باتیں نہ کرتا, کاش وہ دوستوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر گھوم پھر کے موبائل فون پر وقت ضائع نہ کرتا. تو خدا را اپنی زندگی کی ان ساعتوں کو قیمتی جانیے اور وقت کو قیمتی بنائیے. آئیے مل کر درود پاک پڑھیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج میں نے جس موضوع پر چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں, ہم آدمی ہیں,
ہم آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، آپ کو کیسے بنایا گیا. آج میں آپ کو یوں سمجھیے، یہ دنیا جب بنی نا، اس وقت کی جو حقیقت ہے، اس وقت کا جو واقعہ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. شاید یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کائنات کا سب سے پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو وہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کا حکم ارادہ فرمایا، یاد رہے حضرت آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آئے. جب آپ آسمان سے اتر کر زمین پر آئے مٹی لینے کے لیے، تو پورے روئے زمین کی جو مٹی تھی، اس کی جو اوپری پرت ہے، وہ ساری کی ساری جمع ہو کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کی مٹھی میں آ گئی. یعنی ہر مٹی کے ذرے کی یہ خواہش تھی کہ میں بھی اس تخلیق میں شامل ہو جاؤں. اچھا، اب اس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی. سنو میرے رب کی قدرت کا یہ نظارہ. وہ مٹی جو ہے 60 قسم کی کیفیتیں تھیں، 60 قسم کے رنگ تھے، اور وہ حضرت اسرائیل کی مٹھی میں آ گئی. اس میں سفید، سیاہ، سرخ، زرد، نرم، ہر طرح کی مٹی تھی. شیریں مٹی تھی، میٹھی، تلخ، نمکین، پھیکی، اور ان تمام مٹیوں کا مجموعہ جو تھا، اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم دیا. اس مٹی کو گوندا گیا، ٹھیک ہے، گارا جس کو آپ بولتے ہیں، بنایا گیا. پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا. اللہ اکبر. علماء پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بہت ساری بات سمجھ آئے گی. پاکستان میں رہنے والوں کا رنگ گندمی ہوتا ہے، یورپ چلے جائیں تو وہاں والوں کا گورے ہوتے ہیں. کیا وہ حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے؟ افریقہ جائیں تو وہ لوگ کالے ہوتے ہیں. عرب کے لوگوں کا انداز اور ہوتا ہے. کچھ لوگ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے جناب نرم ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ساری کائنات کی جو مٹی تھی، مختلف رنگوں والی، مختلف ذائقوں والی، یہ جمع ہوئی تھی حضرت آدم کی تخلیق میں. اس لیے آپ کی اولاد کے رنگ بھی الگ ہیں، ان کے مزاج بھی الگ ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یہ ساری باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ تفسیر قرآن سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. اب یہ پتلا بنا دیا گیا اور اس کو جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا. ابھی روح نہیں آئی تھی. اب فرشتے نکلتے ہوئے دیکھتے کہ یہ نئی چیز، فرسٹ آف آل اس سے پہلے کبھی یہ کریشن دیکھی نہیں ہے. ہر فرشتہ تعجب کرتا کہ یہ کیا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا. اب جب یہ روح داخل ہوئی اور آپ کے نتنوں پر، روح اندر داخل ہوئی اور آپ کے نتنوں پر پہلے پہنچی، تو فوراً آپ کو چھینک آئی. اس کے بعد جب یہ روح زبان پر پہنچی تو پہلا جملہ جو حضرت آدم نے کہا وہ الحمدللہ تھا. یعنی اس کائنات میں اگر انسان نے سب سے پہلا جملہ کہا ہے تو وہ الحمدللہ کہا ہے. اور اب آپ ایک اور راز جان لیجئے کہ قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کیوں ہوئی. قرآن جو ہے وہ تو اقرا باسم ربک الذی خلق، غار حرا میں جو سورہ قلم کی آیت نازل ہوئی تھی، مگر قرآن میں سورہ فاتحہ سب سے پہلے کیوں لائی گئی؟ علماء نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ حضرت آدم جب آپ کے اندر روح ڈالی گئی، پہلا جملہ الحمدللہ تھا، تو اللہ نے اپنے قرآن کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے فرمائی. اچھا، اب چھینک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ چلیں یہ بھی سیکھ لو نا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ، اور کائنات میں سب سے پہلا عمل حضرت آدم کی طرف سے جو ہوا وہ یہ ہوا. اب اس کے بعد سبحان اللہ، حضرت آدم نے تو الحمدللہ کہا، اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحمت فرمائے. تو کوئی چھینکے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ. اب سننے والے نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو جس نے چھینکا تھا اسے کہنا چاہیے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تیری اور میری مغفرت فرمائے. یار مجھے بتاؤ، اسلام سے خوبصورت کوئی مذہب ہے
दुआएं दे रहे हैं हम एक दूसरे को, मुलाकात कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जवाब दे रहा है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, छींक रहे हैं, उसके बाद अल्लाह की हम्द बयान हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि हम इस्लाम के तरीके पर अमल करें तो फिर मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं, फिर प्यार ही प्यार है। मैं आपको दुआ दे रहा हूं अल्लाह की सलामती तुझ पर नाजिल हो, फिर कैसे आपका बुरा चाह सकता हूं? लेकिन सलाम भी करते हैं और जेब भी काट लेते हैं, सलाम भी करते हैं और धोखा भी देते हैं। सलाम के अगर सही माना पर अमल करना शुरू हो जाएं तो फिर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। बहरहाल अब आगे चलते हैं। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो कुन्नियत है अबुल बशर, और आपको खलीफतुल्लाह भी कहा जाता है। अच्छा, अब अल्लाह तबारक व तआला ने, आप अल्लाह के पहले नबी हैं और आपने 960 बरस उम्र पाई, ठीक है, और आपकी जब वफात हुई थी, आपने दुनिया से जब पर्दा फरमाया, उस वक्त तक आपकी औलाद की तादाद 1 लाख हो चुकी थी। 960 बरस में 1 लाख, क्योंकि आप ही से इस दुनिया को बढ़ना था, तो 1 लाख की तादाद में औलाद हो गई। अच्छा, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो पैदा हो गए, अब आपका जोड़ा कैसे बनाया गया? एक बार आप जन्नत में आराम कर रहे थे तो आपकी पसली से, आपकी बाईं पसली से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैदा किया। आप बेदार हुए तो वैसे ही अकेले होते थे, लोनलीनेस फील करते थे, अकेलापन महसूस करते थे। अब आपने एक और जिन्स देखी, एक और मखलूक देखी, अल्लाह से फरमाया अल्लाह मेरा इससे जोड़ा बना दे, मेरा इससे निकाह हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए आदम अब तुम इसका महर अदा करो। तो महर क्या था हजरत आदम का? कहा उस नबी पर 10 बार दुरूद पढ़ो जिसका नाम तुमने अर्श पर लिखा हुआ देखा। हमारे जद्दे अमजद का निकाह जो हुआ, हमारे, यानी दूसरी लफ्जों में मैं कहूं कि मैं और आप जो इस दुनिया में आए हैं, तख्लीक आदम के बाद जो नस्ल इंसानी बड़ी है, उस निकाह का सबब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात है। सुभान अल्लाह, मेरे आका का मर्तबा कैसा है, बज़ाहिर दुनिया में नहीं आए मगर आका का नाम शुरू से चल रहा है, आका का चर्चा शुरू से चल रहा है। सैयदी आला हजरत का शायद अब शेर ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। मेरे रज़ा कहते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने। आका हम फर्श पर रहने वाले आपकी बुलंदी क्या जाने, हम फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। आका की शान वो है कि हजरत आदम की तौबा भी कबूल होती है तो नबी पाक के वास्ते से कबूल होती है। हजरत आदम का निकाह भी होता है तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने की वजह से होता है। थोड़ी देर पहले ही मैं कह रहा था ना कि दुरूद से बढ़कर वजीफा कोई नहीं है, दुरूद जैसा शानदार वजीफा कोई नहीं। बहरहाल अब यहाँ उलमा ने बड़ी शानदार डिबेट की कि अब जरा मेरे साथ रहिएगा तो अल्लाह की तख्लीक और अल्लाह की हिकमतें और खुलकर सामने आएंगी। अल्लाह ने इंसान को 4 तरीकों से पैदा फरमाया। अभी तो सारी कायनात में एक ही तरीका है, मियाँ बीवी जब मिलाप होता है, मर्द और औरत का तो इंसान बच्चा पैदा होता है। मगर हजरत आदम को कैसे पैदा किया? माँ थी नहीं थी, वालिद भी नहीं था, किससे पैदा किया? मुझे जवाब देना साहब। मट्टी से। तो हजरत आदम की तख्लीक कैसे हुई? हजरत हव्वा की कैसे हुई तख्लीक? हजरत आदम की पसली से, ठीक है। तीसरा तरीका जैसे हम सब हुए माँ बाप के जरिए। चौथा भी एक तरीका है कि हजरत ईसा पैदा हुए बगैर बाप के, ठीक है। अल्लाह ने अपनी तख्लीक का शाकार, अगर कोई डॉक्टर बैठे हैं तो मेरी बात जल्दी समझेंगे, इस पूरी कायनात में रब की कुदरत का सबसे शानदार अगर कोई मजहर है, सबसे शानदार कोई मुजाहरा है तो वो खुद ये इंसान है। हमारे अंदर जो फैक्ट्री लगी हुई है, हमारे अंदर जो पार्ट ऑफ द बॉडी है, आज भी साइंस हैरान है कि एक बच्चा 1 दिन का है, उसकी आंखें भी हैं, उसके दिल भी हैं, उसके गुर्दे भी हैं, उसके अंदर भी वो सारा सिस्टम है जो 50 साल के बंदे के अंदर भी है। अल्लाह ने इतनी शानदार तख्लीक जो की है वो किस अंदाज से की, जैसे रब चाहे वैसे फरमा सकता है। अब इसमें बड़ी प्यारी उलमा ने बहस की। हो सकता है कि औरतें समझती हों कि जनाब हमारे बगैर तो मर्द इंसान बढ़ ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो अल्लाह ने मर्द और औरत को ये पैगाम दे दिया कि रब चाहे तो मट्टी से भी इंसान को पैदा कर सकता है, पसली से भी इंसान को पैदा कर सकता है। कोई मर्द ये ना सोचे कि जब तक मैं नहीं होऊंगा तो नस्ल नहीं बढ़ेगी। अल्लाह चाहे तो हजरत मरियम के जरिए बगैर वालिद के हजरत ईसा को पैदा कर सकता है। मेरा रब जो चाहे वो कर सकता है, वो खालिक है, वो मालिक है। बहरहाल अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जब रूह डाली गई तो फरिश्तों और अल्लाह के दरमियान एक मुकालमा हुआ। कुरान में उसका भी जिक्र मौजूद है। इसका मजमून अर्ज करता हूँ। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. حالانکہ رب مالک ہے, آرڈر دیتا, مگر اس کی مشورہ کرنا بھی اس کی سنت ہے. میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر فساد کریں گے, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہو بھی رہا ہے ایسا. تو اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم سکھائے, کائنات کی تمام چیزوں کے نام بتا دیے. فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ ذرا ان تمام چیزوں کے نام. فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے بتایا ہے. اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا اب تم ان کے سامنے نام بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نے کائنات کی تمام چیزوں, تمام جانوروں, تمام پرندوں, تمام شہروں, تمام بولیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا. فرشتے حیران ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے. ٹھیک ہے, اب میں سجدے کی بات پر آتا ہوں. پہلے یہ بتاتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علوم کتنے تھے. اللہ اکبر. شاید یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. آج آپ کی معلومات میں یہ بھی اضافہ ہو جائے گا کہ علوم آدم کیا تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمحے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں تمام علوم کو عطا فرما دیا, نازل فرما دیا. اور آپ کے پاس جو علوم تھے, آپ کو دنیا کی تمام چیزوں کے نام پتا تھے. تمام زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام دنیا کی تمام زبانوں میں سکھا دیا. ان کو تمام ملائکہ کے نام, تمام اولاد آدم کے نام. 7 ارب لوگ تو ابھی رہتے ہیں نا, صرف یہ دنیا کے نہیں, اس دن سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے سب کے نام حضرت آدم کو سکھا دیے. اللہ اکبر. تمام حیوانات, تمام جمادات, تمام پودے, سبزیاں, پھل, جانور, پرندے, ایچ اینڈ ایوری, تمام بستیوں کے نام یہ سب اللہ نے سکھا دیے. اور سنو, حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی گئیں. اب عشق والی بات کر دوں, جب حضرت آدم کے علم کا عالم یہ ہے تو آدم کے آقا مصطفیٰ کریم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ آدم تو صفی اللہ ہے نا, میرے آقا تو حبیب اللہ ہے نا, امام الانبیاء ہیں. جب حضرت آدم کو اتنے علوم پتا تھے, وہ ایک ایک بندے کا نام جانتے تھے, تو اگر آقا اپنے امتی کو پہچان لیں, نبی پاک اپنے امتی کو جان لیں, یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. آدم تو ایک نبی ہیں, میرے آقا تو سارے نبیوں کے سردار ہیں. پوچھو میرے اعلیٰ حضرت سے. اعلیٰ حضرت پہ فرماتے ہیں لوگ کنفیوز ہیں, علم کتنا تھا, غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا. یہ بات مسلمہ ہے, ساری کائنات جانتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا غیب ہے. دنیا میں کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا, اللہ کو دیدار اور کسی نے نہیں کیا, صرف اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی رات اپنا دیدار کروایا. ارے جب رب نے اپنا آپ نہ چھپایا تو پھر اپنے حبیب کو کیا نہ بتایا. پوچھو اعلیٰ حضرت سے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. آقا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب جو فلسفی, جو بات, جو فلسفہ سمجھنا ہے, جو بات سمجھنی ہے, حضرت آدم کو سجدہ کیوں کروایا گیا, فرشتوں کو کیا بتایا گیا کہ حضرت آدم جو ہیں وہ علم میں تم سے آگے ہیں. علم وہ وصف ہے, علم وہ طاقت ہے, علم وہ نورانیت ہے کہ جسے مل جائے وہ اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. یہاں ہم سب کے لیے ایک مدنی پھول ہے. ہم بھی تو آدم کی اولاد میں سے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. ہم کتنا علم رکھتے ہیں, ہم میں سے کس کس کو قرآن پڑھنا آتا ہے. ہم پر نماز فرض ہے, باقی علوم کو تو چھوڑ دو, اپنی نماز کس کس کو پڑھنے صحیح آتی ہے. کہلاتے آدمی ہیں اشرف المخلوقات. ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یہ بھی بات آج کلیئر کر دوں. علماء کہتے ہیں انسان کو شہوت بھی دی گئی, عقل بھی دی گئی. جانوروں کو صرف شہوت دی گئی, فرشتوں کو صرف عقل دی. وہ صرف عبادت کرتے ہیں, ان کے اندر برے خیالات ہی نہیں آتے, ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے. اور جانور, اس کے اندر کوئی عقل نام کی چیز ہی نہیں, وہ اپنی خواہشیں ہی پوری کرتا ہے. جو انسان اپنی شہوت پر قابو پائے اور اپنی عقل کا صحیح استعمال کر کے عبادت کرے, گناہ نہ کرے, اللہ کی فرما برداری کرے, وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. حضرت آدم فرشتوں سے بھی آگے نکلے نا. اشرف المخلوقات کب بنو گے؟ جب یہ 2 چیزیں ہیں, اس لائن پہ جانا ہے یا اس لائن پہ. جو شہوت کی راہ پر چلا, جو اپنی نفس کی راہ پر چلا, اللہ کی نافرمانیاں کی, شراب پینی ہے, جوا کھیلنا ہے, نمازیں چھوڑنی ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہر برا کام کرنا ہے, وہ کدھر سے اشرف المخلوقات ہو گیا؟
علماء کہتے ہیں وہ جانور سے بھی بدتر ہے. جانور میں تو عقل تھی نہیں نا, اس نے تب شہوت پر عمل کیا. انسان کے پاس عقل تھی مگر اللہ کا فرمان چھوڑ کر وہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا. تو حضرت آدم کو سجدہ کروایا گیا کیونکہ ان کے پاس علم تھا, علم کا نور تھا. ایک یہ بھی حکمت علماء نے بیان کی. اب کیا ہوا؟ اب اس کائنات میں ایک بہت زبردست واقعہ ہوا, یا یوں سمجھیے کہ ایک زبردست, جس کو آپ کہیں کہ ڈائیورژن ہو گئی, ایک زبردست تاریخ رقم ہو گئی. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب یہ کیوں نہیں کیا؟ اب پہلے تو ابلیس کا ذرا تعارف سن لیتے ہیں. یہ شیطان جو تھا یہ, اچھا پہلے ایک اور اہم بات, فرشتوں میں سب سے پہلے سجدہ کس نے کیا؟ یہ بھی چلے آج آپ کو تاریخی ایک حقیقت جو ہے بتا دوں. سب سے پہلے حضرت جبرائیل نے سجدہ کیا, اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا, پھر حضرت اسرافیل نے سجدہ کیا, پھر حضرت عزرائیل جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں, پھر انہوں نے سجدہ کیا, پھر دیگر مقرب فرشتوں نے سجدہ کیا, اس کے بعد سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. سجدہ کب ہوا تھا؟ دن کون سا تھا؟ پتہ ہونا چاہیے نا. یہ جمعہ کا دن تھا اور زوال سے لے کر عصر تک فرشتے سجدے میں رہے. یہ اتنا طویل سجدہ تھا مگر ابلیس نے انکار کر دیا. ابلیس کون تھا؟ شیطان کون تھا؟ یہ ذرا سمجھیے گا. یہ پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا, پہلے بڑا فرما بردار تھا, بڑا خوبصورت تھا, لیکن اس ظالم نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا. یہ اس کی تھوڑی تعریف پہلے سن لیں کہ جنت کا یہ خزانچی رہا ہے. اس سے سیکھنے کو ملے گا. یہاں حاجی بھی بیٹھے ہوں گے, نمازی بھی بیٹھے ہوں گے, روزے رکھنے والے بھی بیٹھے ہوں گے, بڑی نیکیاں کرنے والے, مسجدیں بنانے والے بھی بیٹھے ہوں گے. سم ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ جناب میں تو بڑا نیک, اتنے حج کر لیے, اتنے عمرے کر لیے, میں روزے رکھتا ہوں. سیٹسفائی نہیں ہونا ہے. میری اور آپ کی عبادتیں شیطان سے بڑھ کر نہیں تھیں. وہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ فرمایا زمین پر کوئی ذرہ جگہ اس نے نہیں چھوڑی تھی جہاں اللہ کو سجدہ نہ کیا. جنت کا خزانچی, ٹھیک ہے, اور ہزاروں سال عبادت کی اللہ کی, یعنی اس نے عبادت کر کے اپنا مرتبہ ایسا اس کا بڑھ گیا کہ وہ فرشتوں کا استاد بن گیا. وہ جن تھا, فرشتہ نہیں تھا, معلم الملکوت بن گیا. مگر اس کے دل میں کیا آیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, مجھے آگ سے بنایا گیا. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ تو نے مجھے جو ہے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, میں اس سے بہتر ہوں. اس کے چہرے کی نورانیت چلی گئی, سیاہ چہرہ ہو گیا, عبادتیں غارت کر دی گئیں. اللہ کو یہ عمل کیسا ناپسند آیا. اللہ فرماتا ہے تو جنت سے نکل جا, تو لعنت کیا گیا, اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. اے میرے بیچ اسلامی بھائی, میں آج آپ کو تخلیق آدم کے ساتھ ساتھ ایک اور پیغام دینے بھی آیا. اور یہ پہلا واقعہ جو کائنات میں ہوا, بلکہ یوں کہیں کہ پہلا گناہ جو اس دنیا میں ہوا, اللہ کی پہلی نافرمانی جو اس کائنات میں ہوئی, وہ تکبر ہے, وہ حسد ہے. اور کس کو کہتے ہیں تکبر؟ میں اس سے بہتر ہوں. اللہ کے اس میں بھی علماء نے ڈیبیٹ کی ہے کہ آگ بہتر ہے یا مٹی بہتر ہے. شیطان کا یہ فارمولہ ہی غلط تھا. آج بھی کسی کو امانت سنبھالنی ہو وہ آگ میں نہیں ڈالتا, وہ مٹی میں ڈالتا ہے. زمین میں دفن کرو وہ چیز واپس نکلتی ہے. آگ میں ڈالو, آگ تو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. آگ عذاب کے لیے ہے, زمین امان کے لیے ہے. شیطان کا فلسفہ ہی غلط تھا. آج بھی بہت سارے لوگ فارمولے لے کر آ جاتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اسلام میں, یہ ہونا چاہیے. جو اللہ نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا, قرآن نے کہا, ہمارا کام اسی پر لبیک کہنا ہے. ہماری عقلیں تھوڑی ہیں, ہر بات پر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. بہرحال آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. اب شیطان نے کیا کیا تھا؟ ہزاروں سال کی عبادت, فرشتوں کا استاد, مگر جملہ کیا تھا؟ میں اس سے اعلیٰ ہوں, میں اس سے اوپر ہوں. اور بیچے اسلامی بھائیوں, یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے. اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی نا کائنات میں. ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف, ایک بار تکبر ایک طرف. اب میرے وہ بھائی سنیں, سوچیں کہ جو روز تکبر کرتے ہیں. اچھا بعض اوقات تو زبان سے کہتے ہیں میں فلاں قبیلے کا, میں فلاں سردار, میں بزنس مین, میں فلاں بولی بولنے والا, میں فلاں جناب خاندان کا. اس کی اوقات کیا ہے؟ وہ عربی میں کہا تھا اس نے انا خیر من, آپ بلوچی میں کہہ رہے ہیں, آپ اردو میں کہہ رہے ہیں, آپ پنجابی میں کہہ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا کچھ لوگ زبان سے کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنے ایکشن سے, ایٹیٹیوڈ سے کہہ رہے ہیں. آپ کہتے نہیں ہیں مگر برتاؤ کیا کرتے ہیں اپنے ملازم کے ساتھ.
آپ کا اپنے غریب رشتہ دار کے ساتھ کیا انداز ہے؟ آپ کا اپنے نوکر کے ساتھ کیا انداز ہے؟ مسجد کے خادم یا غریب آدمی سے کس طرح ملتے ہیں؟ یا وہی انداز امیروں سے ملنے کا ہے؟ وہی انداز اپنے دوستوں سے ملنے کا ہے؟ یاد رکھیے ایک حدیث آپ سب کو یاد ہوگی، شاید مجھے میرا دعویٰ ہے، ہمیں تو بچپن سے یاد تھی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بچپن سے حدیث یاد ہے ہم کو، پھر بھی تکبر ہے۔ رائی کا دانہ تو دور کی بات ہے، آج کل تو ایسا لگتا ہے کئی لوگوں کے دل میں رائی کے دانے کی جگہ بھی نہیں بچی، اتنا تکبر ہے۔ تکبر ہی تکبر ہے۔ اچھا وہ کہتے بھی ہے میں تو نہیں کرتا تکبر، میں تو بڑا جناب لوگوں سے محبت سے ملتا ہوں۔ میں آج آپ کو اس تکبر کرنے والا اللہ کو کتنا سخت ناپسند ہے، حدیثوں میں آیا قیامت کے دن جو تکبر کرنے والے ہوں گے ان کو چونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ ان پر پیر رکھ کر قیامت میں چل رہے ہوں گے۔ آج بڑا پروٹوکول ہے نا، آج بڑے دوست ساتھ پھرتے ہیں، گارڈ ساتھ ہیں، ہمارے جناب نوکر ساتھ ہیں، سارا بڑا زبردست ماحول ہے، ایوری بڈی، میں جاؤں تو کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ۔ اگر یہ سب تکبر ہے نا تو قیامت کے دن یہی لوگ ہمارے اوپر سے گزر کر جائیں گے اور بندہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے تکبر کرنے والے۔ مگر میں اب ظاہر بیان کو وقت کافی ہو گیا ہے، میں چند ایگزامپلز دینا چاہتا ہوں، چند مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ ہم چیک کر لیں۔ پہلے تو ریزن سمجھتے ہیں، بڑی اہم بات۔ جب بھی تکبر کی بات ہوگی نا تو ہم سمجھتے ہیں پیسے والا ہی تکبر کرتا ہے، یہ بڑی بھول ہے۔ علماء نے 8 سبب بیان کیے ہیں تکبر کے۔ پیسہ والا بھی تکبر کرتا ہے مگر علم والا بھی تکبر کرتا ہے، علم بھی سبب ہے تکبر کا، عبادت بھی سبب ہے تکبر کا، طاقت بھی سبب ہے تکبر کا، خوبصورتی بھی سبب ہے تکبر کا، ٹھیک ہے نا؟ یہ چند سبب ہیں۔ اب مثال دیتا ہوں، علم والا کیسے تکبر کرے۔ اب مثال کے طور پہ کسی نے علم سیکھ لیا، دنیاوی سیکھ لیا یا دینی سیکھ لیا، اللہ معاف کرے، علم دین سیکھنا بڑی بات ہے، عالم بننا بہت بڑی بات ہے، مگر علم کی آفتوں میں یہ لکھا کہ عالم تو ضرور بنے مگر ساتھ عاجزی کا پیکر بھی بنے۔ حدیث پاک میں من قال انا عالم فہو جاہل، جو کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ اب اس لیے علم سیکھا کہ کسی کو کہے ہاں بھائی آپ کو نماز پڑھنا آتی ہے، کتنے مسئلے ہیں نماز میں، کتنے فرض ہیں نماز میں۔ اب اس لیے سیکھا کہ کسی کو ڈی مورلائز کرے، کسی پر اپنی برتری ظاہر کرے۔ یہ عالم ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود تکبر ہے اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ عبادت تکبر کیسے لاتی ہے؟ ماشاءاللہ اگر نمازی کو میرے بھائی بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کیجئے عبادت، مگر یہ عبادت آپ کو یہ اتھارٹی نہیں دیتی کہ آپ دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیں۔ یار دیکھو میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، یہ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، میں تو نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، یہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتا۔ ایسا نہ ہو یہ تکبر برباد کر دے۔ ایک بار ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، ذرا غور سے سنیے گا۔ رات کا ٹائم تھا، کسی سرائے خانے میں کسی ہوٹل میں رکے، باپ بیٹے نیک تھے، تہجد کا وقت ہوا تو والد صاحب اٹھے، بیٹا بھی ساتھ اٹھا، تو بیٹا ابو کو کہتا ہے ابو جان یہ سارے کیسے لوگ ہیں، سارے سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا تہجد کے لیے۔ اللہ اکبر، وہ والد بڑا کمال کا شخص، بڑے اللہ کے ولی تھے، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، اٹھ کر تہجد پڑھ کے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ گیا کہ ہم اتنے نیک ہیں کہ ہم اٹھے اور یہ سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے۔ عبادت ضرور کرو مگر عبادت کا مقصد یہ نہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دو۔ ہمارے گناہ تھوڑے، اللہ نقطہ نواز ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کے ایک عمل پر اس کی مغفرت فرما دے اور ہمارے ایک عمل پر ہماری پکڑ فرما لے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ساری نمازیں کہیں منہ پہ نہ مار دی جائیں اور ایک شرابی، ایک جواری، ایک نافرمان کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا عمل کر دے کہ اللہ اسے جنت میں ڈال دے۔ بھول گئے وہ حدیث پاک کہ ایک عورت گناہگار بدکار تھی مگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ کو وہ ادا پسند آئی، اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اور بلم بن باعورہ وہ شخص تھا کہ جو دعا کرتا وہ قبول ہوتی، اس کی نگاہ لوح محفوظ کو پڑھ لیتی تھی، مگر اس نے ایک گستاخی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ علماء لکھتے ہیں وہ جہنم میں کتے کی شکل میں جائے گا۔ اپنے خاتمے سے ڈرتے رہو، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، صدقے دے کر کبھی یہ نہ سمجھنا
کہ میں بخشا گیا. ارے حضرت ابو بکر صدیق کے تو قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں, وہ عاشق اکبر ہیں, مگر ان کے خوف خدا ایسا ہوتا کہ وہ ذروں کو, لکڑی کو اٹھا کر کہتے کہ کاش میں ذرہ ہوتا, میں کوئی تنا ہوتا اور انسان نہ ہوتا. ارے اللہ کے وہ نیک بندے آخرت کے خوف سے ڈرا کرتے, اور آج ہم ہیں کہ جناب تھوڑی سی نیکیاں ہوں تو کر و فر میں آ جاتے ہیں. تکبر عبادت بھی لاتی ہے. اب آتے ہیں مال و دولت پر. یہ تیسری باری ہے مال و دولت کی. صرف امیر تکبر نہیں کرتا, یاد رکھیے. اب آئیے جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس مال ہے, اور اب وہ اس پر اترا رہا ہے, وہ سمجھتا ہے میں بڑا مالدار, وہ غریب. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے, جس دن چاہے, اور یہ بزرگ بیٹھے جتنے یہ میرے سفید داڑھی والے بیٹھے ان سے پوچھ لو, انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ کیسے مالدار کنگال ہوتا ہے اور کیسے کنگال مالدار ہو جاتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جب چاہے یہ مال تم سے لے لے گا اگر تم نے تکبر کیا, اگر اللہ کی نافرمانی کی. یہ منٹوں کی بات ہے, کاروبار تباہ ہوتے دیکھا, فیکٹریوں میں آگ لگتے دیکھی, لوگوں کو زکوٰۃ دینے والوں کو ایک رات کے بعد زکوٰۃ لیتا ہوا دیکھا. اللہ سے توبہ کرتے رہنا, نرم رہنا, شفیق رہنا, دینے والا بننا, صدقہ و خیرات دینا, تکبر نہ کرنا. خدا کی قسم اگر کبھی کسی غریب کو دینے کا موقع ملے نا, کوئی زکوٰۃ لینے آئے, کوئی صدقہ لینے آئے, دھتکارنا نہیں, ڈانٹنا نہیں, روب نہ جمانا, دھکے مت کھلانا. اللہ کی قسم جو صدقہ خیرات دیتا ہے وہ تو ساتھ سجدہ شکر بھی کرے کہ مولا تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. آج یہ میرے دروازے پر آیا ہے, میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے, رات ہو گئی ہے, بچے گھر میں بھوکے ہیں. کبھی آ کر ہمارے آفس میں, ہمارے گھر پر آ کر کوئی کہتا ہے بچی کی شادی ہے, جناب تاریخ لے لی ہے, جہیز کے پیسے نہیں, تھوڑی مدد کر دو. یہ میں بھی تو ہو سکتا تھا, یہ آپ بھی تو ہو سکتے تھے کہ کسی کے دروازے پہ کھڑے ہوتے. ماں ہاسپٹل میں ہے, ڈاکٹر کہتے پہلے پیسے لے آؤ پھر علاج شروع ہوگا. یہ غریب جو آج آپ سے مدد مانگنے آئے, یہ میں اور آپ بھی ہو سکتے تھے. خدا کی قسم اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ کی مہربانی ہے جس نے ہمیں اچھا دنیا میں اچھا رکھا ہے, ہمیں دینے والا بنایا ہے. پھر دیتے وقت تکبر کیسا؟ یہ میرا نہیں, میرے مالک نے دیا ہے. میرے پاس جو ہے میرے رب کا ہے. میری اتنی خطائیں, اتنے گناہ, اتنی نافرمانیاں ہونے کے باوجود وہ مجھے دیے جا رہا ہے, پھر بھی میں تکبر کروں, پھر بھی میں لوگوں کو حقیر جانوں. خدا کی قسم دنیا میں میری کوئی ایک بات نہ مانے, 2 بار نہ مانے, میں منہ نہ لگاؤں اسے. یاد کرو ہم نے اب تک زندگی میں کتنی اللہ کی باتیں نہیں مانی, کتنے گناہ کیے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا میری نماز قضا ہوتی, اللہ رزق روک لیتا. میری آنکھ حرام دیکھتی, اللہ آنکھ لے لیتا. میں جھوٹ بولتا, اللہ زبان لے لیتا. میں ان پیروں سے شراب کھانے, فلم دیکھنے کے لیے بے حیائی کی طرف جاتا. ٹانگ رب نے دی تھی نا, رب لنگڑا کر دیتا. میں خطائیں کر رہا ہوں, وہ عطائیں کر رہا ہے, پھر بھی میں تکبر کروں, پھر بھی میں اللہ کے بندوں کو حقیر جانوں. ارے مدد کرو, شفقت کرو, سینے لگاؤ غریبوں کو, بڑائی نہ بیان کرو, اتراؤ نہ, تکلیف نہ پہنچاؤ. پھر اس کے بعد بات آتی ہے خوبصورتی کی. ہے کسی کو خوبصورت بنایا, وہ کہتا ہے یہ کالا میں گورا, میں لمبا یہ ٹھگنا, میں طاقتور اس یہ تو کمزور. یہ کس نے بنایا تمہیں؟ ہے رب نے بنایا. وہ جب چاہے گا تمہارا چہرہ بگڑ جائے گا. بڑے بڑے پہلوان ہم نے بستروں پر ہاسپٹل میں پڑے دیکھے ہیں, ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ چہرہ دکھانے جیسا نہیں رہتا. اللہ نے چہرہ اچھا دیا. دیکھو میرے آقا کی تعلیم کیسی ہے, جب آئینہ دیکھو دعا کرو, اللہم حسن خلقی وحسن خلقی. اللہ چہرہ بھی تو نے اچھا بنایا, میرے اخلاق بھی تو اچھے کر دے. اللہ کا ہر حال میں شکر کرو, یہ نعمتیں رب نے تمہیں دی ہیں. اگر آج اقتدار مل گیا ہے, آج اگر افسر بن گئے ہو, اگر آج وزیر بن گئے ہو, اگر آج صدر بن گئے ہو, آج قبیلے کے سردار بن گئے ہو, یہ ساری عزتیں تمہیں رب نے دی ہیں. اس عزت کے ساتھ نرم رہنا, شفیق رہنا, مہربان رہنا. آؤ میں تمہیں اس کی بات بتاتا ہوں جس کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے. 2 عالم کے والی ہیں, مدینے والے آقا ہیں, عرش کے مہمان ہیں, اللہ کے حبیب ہیں. مگر عاجزی کیسی تھی. آقا کی بارگاہ میں غلام آتے تھے, کہتے حضور آج ہمارے گھر کھانے کو آ جائیں, ہمارے گھر کچھ جناب دعوت کھا لیجئے, ہمارے گھر میں کچھ پرانی چربی ہے, تھوڑی سی کھجوریں ہیں. میرے آقا ان کے گھر بھی چلے جاتے تھے. آج غریب ملازم ہمیں کہے صاحب میرے گھر پہ بچے کی شادی ہے, ہم کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں بڑا مصروف ہوں. امیر نہ بھی بلائے تو پہنچ جاتے ہیں. خود بتاؤ یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ اب
اب میں آخر میں 3-4 ایگزامپلز دے دیتا ہوں، 3-4 آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ آپ اگر ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں جناب میں تو تکبر نہیں کرتا، چلے آج 2-3 مثالوں کے ذریعے سمجھ لیں. اللہ کرے آپ نہ کرتے ہوں، اللہ کرے ہمارا دل تکبر سے صاف ہے، اور اگر ہو گیا ہے، اگر یہ عادتیں ہیں تو آج نکالنی ہیں، آج اس کو صاف کرنا ہے. پہلی مثال، وہ شخص کہ جب وہ کہیں جائے اور اس کو عزت کی جگہ پہ نہ بٹھایا جائے، نمایاں جگہ پر سیٹ نہ ملے، لوگ تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوں، اور اگر اس کو برا لگے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خود سوچیں نا کہ میں ان سے بہتر ہوں، ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، ان کو مجھے عزت والی جگہ پر بٹھانا چاہیے تھا. ناراض ہو جاتے ہیں بھائی، واپس چلے جاتے ہیں، پروٹوکول نہ ملے تو واپس چلے جاتے ہیں. یہ تکبر نہیں ہے. نبی پاک کی سنت یہ ہے، محفل میں جدھر آتے، جدھر جگہ ملتی میرے آقا وہیں تشریف فرما ہو جاتے. آقا کا یہ عمل، اور غلام جس ہم کہتے غلام ہیں نبی کے، ایسا غلام ہوتا ہے اللہ کے حبیب فرش پر بیٹھ جائیں، ہمیں اچھی کرسی نہ ملے تو برا لگ جائے، اپنے دل سے پوچھو یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ کہیں مارے نہ جائیں. میرے آقا وہ ہیں، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے. اس نبی کے غلام ہیں ہم، مگر ہمارے اندر یہ تکبر کدھر سے آ گیا؟ ایک اور ایگزامپل ہے، بندہ کہتا ہے میں سلام نہ کروں، پہلے وہ سلام کرے. ملازم کے پاس جائیں، کسی غریب کے پاس جائیں، میں کیوں سلام کروں؟ پہلے وہ سلام کرے. جس کی یہ عادت ہے وہ اپنے دل سے پوچھے کیا کہنا چاہ رہے ہو. شیطان نے زبان سے کہہ دیا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، میں کیوں سلام کروں؟ اس کو پہلے سلام لینا چاہیے. اب آؤ میں آپ کو آپ کے نبی کی عادت کریمہ بتاتا ہوں. پیارے آقا کا انداز کیا تھا. صحابہ جب بھی نبی پاک کے پاس جاتے نا، پیارے آقا سلام میں پہل فرما دیتے. صحابہ نے کچھ بار پلان کیا کہ یار جب جاتے ہیں سب پیارے آقا ہی سلام میں پہل کرتے ہیں، اس بار ہم جائیں گے اور نبی پاک کے سلام میں پہل سے پہلے ہم سلام کر دیں گے. مگر صحابہ جب بھی گئے آقا ہی نے پہلے سلام ارشاد فرمایا. اور ایک اور ایمان والی بات بتا دوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. اس بات پر تو واقعی ہم سب کو خوشی میں مدنی قافلے میں سفر کر لینا چاہیے. علماء کہتے ہیں آج بھی، سنو دل تھام کر، آج بھی اگر کوئی امتی آقا کے مدینے جاتا ہے، روضہ رسول پر جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے، آقا اپنی عادت کے مطابق اس غلام کو پہلے سلام ارشاد فرماتے ہیں. ایسے آقا کا امتی. اور میں کہوں مجھے لوگ سلام پہلے کریں، خود پوچھو اپنے دل سے کدھر جا رہے ہو؟ یہ شیطان کدھر لے کے جا رہا ہے ہمیں؟ یہ تکبر کدھر سے آ گیا؟ اور ایک مثال لے لو، غریب بلائے ٹائم نہیں ہے، مصروف ہوں، امیر نہ بلائے تو افسوس ہوتا ہے یار صاحب نے سب کو بلایا مجھے نہیں بلایا. خود پوچھئے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، وہ لوگ جن کے ملازمین ہیں نا، آپ کے گھر میں، آپ کے آفس میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کی زمین پر، خدا را میری بات سمجھو، جب کبھی ملازم بلائے نا اس کے گھر ضرور جانا، وہ دال روٹی کھلائے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا. امیر کے گھر پہ 1000 آدمی گئے تھے، آپ نہیں جاؤ گے یاد بھی نہیں رہے گا کہ آپ کیوں نہیں آئے تھے. وہ غریب ساری زندگی یاد رکھے گا، ساری زندگی آپ کو دعا دے گا کہ صاحب میرے گھر چل کے آئے ہیں. آپ اس کے دل میں اتر جائیں گے. میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، جو یہ مسجدوں میں خادم ہوتے ہیں نا، صفائی کرنے والے، مسجد میں صفائی کرنے والے ہوتے ہیں خادم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا. آپ کبھی ان کو سینے لگا کے دیکھو. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کبھی مسجد جائیں نا، آپ دیکھیں کوئی بندہ صفائی کر رہا ہے، رکیں اس سے ہاتھ ملائیں اور اس کو سینے لگا دیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے پیسے نہیں دیے مگر اس کی آنکھوں میں دیکھنا تھوڑے سے آنسو آ گئے ہوں گے. بہت ٹائم ہو گیا اس کو کسی نے سینے نہیں لگایا ہوگا، اس کی طبیعت نہیں پہنچی ہوگی. جو آپ کے آفس کا دروازہ کھولتا ہے نا، کبھی رک کر اسے بھی سلام کر لو. اور طبیعت، نام شاید نام بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرا جو باہر دروازہ کھولنے والا ہے اس کا نام کیا ہے، وہ انسان بھی ہے کہ نہیں، بیمار بھی ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے بچے بھی ہیں کہ نہیں، یہ بھی نہیں پتا. ساری باتیں بڑے پیسے والوں سے کرنی ہے، ساری رشتہ داروں سے کرنی ہے، باقی غریب کو پوچھتا کون ہے؟ ایک واقعہ میں نے کئی بیانات میں بیان کیا. ایک پولیس والا تھا اور عید کا دن تھا. پاکستان میں جب سیکیورٹی کے بڑے مسائل تھے تو عید کے دنوں میں اس پولیس والے کی ڈیوٹی لگائی گئی عید کی نماز پر کہ بھائی تم نے عید کی نماز پہ لوگوں کی سیکیورٹی کرنی ہے. نماز عید ختم ہوئی، سارے لوگوں نے عید مبارک کی،
پولیس والے نے کہا کہ یہ سب لوگ ایک دوسرے سے ملے, مجھ سے کسی نے عید نہیں کہی. میری بچی گھر پہ بیمار تھی, میں ان کی حفاظت کے لیے آیا. کیا میں مسلمان نہیں؟ کیا میں ان کا بھائی نہیں؟ سوچو میرے پیچھے اسلامی بھائی, ہر چیز پیسوں سے نہیں ہوتی. چند مسکراہٹیں, تھوڑا سا پیار, تھوڑی سی عزت غریب کو دینا, یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے درجے بلند کر دے گی. کبھی کسی غریب کی دل جوئی کر لینا. حضرت امام حسن جو نواسہ رسول ہیں, ایک بار مدینے میں جا رہے تھے, فقیر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, کہا اے حسن ہمارے ساتھ کھا لو. امام حسن ان کے ساتھ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے. کہا میں نواسہ رسول ہوں, میں صدقہ کھا نہیں سکتا, لیکن ایسا کرو تم آج کھانا کھا لو, کل میرے گھر آنا, میں تمہاری دعوت کروں گا. یہ غریبوں کو نبھانے والے تھے, اور ہم آج غریبوں کو دھتکارنے والے. آج غریب رشتہ دار کا تعارف کرانے میں ڈر لگتا ہے. یہ میرا چچا ہے, کیسے بتاؤں اپنے دوستوں کو, چچا تو بڑا غریب سے کپڑے پہنا ہوا, یہ چچا کا بیٹا کیسے بتاؤں. رشتہ داروں کو بھول گئے. جب آپ کو اللہ نے مال دے دیا, آپ کسی مرتبے پر پہنچے, مشہور ہو گئے, تو اب اپنے غریب رشتہ داروں سے تعارف نہیں کریں گے. یہ کیا ہے؟ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے. میرے پاس ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. اپنا سامان اٹھانے کو لوگ کسر شان سمجھتے ہیں. حدیث پاک میں آیا, روایتوں کا مضمون ہے, اگر تکبر دل سے نکالنا چاہتے ہو, اپنا سامان خود اٹھاؤ, اپنے جوتے خود اٹھاؤ, تاکہ لوگوں کے سامنے جب انسان اپنے جوتے اٹھاتا ہے, اپنا سامان اٹھاتا ہے, یہ تکبر کو دل سے نکال دیتا ہے. مگر بندہ کہتا ہے ملازم اٹھائے گا, میں کیوں اٹھاؤں؟ ملازم رکھنا گناہ نہیں ہے, مگر نیت کیا ہے؟ کبھی کبھی تو ایسا کر لو کہ ملازم سے سامان لے لو کہ اب میں اٹھاؤں گا, میں اپنے چپل اٹھاؤں گا. مجھے تکبر نہیں چاہیے, میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا, میں اللہ کا عاجز بندہ رہنا چاہتا ہوں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, میں بیان میں وقت تھوڑا ہے, ورنہ میں آپ کو بہت ساری مثالیں دیتا کہ کدھر کدھر کیسے کیسے گفتگو کے ذریعے, اشاروں کے ذریعے, ہمارے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے ہم تکبر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ جو بعض اوقات کھانا کھائیں دعوت وغیرہ میں, کوئی بیچارہ غریب آدمی آ کے بیٹھ جائے ساتھ, بندہ کہتا ہے آپ اٹھو, آپ ادھر کدھر بیٹھ گئے, آپ کی دعوت, آپ کا کھانا ادھر ہے. کھانا کیوں ادھر ہے؟ وہ غریب ہے اس لیے, اس کے کپڑے پرانے اس لیے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں, اور میں غلام رسول کہلانے والا غریبوں کو اٹھو یہاں سے. یاد رکھنا یہ ایک عمل کہیں برباد نہ کر دے. بنی اسرائیل کا ایک آخری واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو. شخص بنی اسرائیل میں اتنا عبادت گزار تھا, اللہ کو اتنا پسند تھا, وہ جدھر جاتا اس کے ساتھ ایک بادل بھی جاتا, بادل اس پر سایہ کرتا تھا. اللہ کی رحمت ایسی اس کے ساتھ تھی. ایک بڑا گناہگار بندہ, بڑے گناہ اس کے. اس نے سوچا یار میں اتنا گناہگار, میری تو بخشش پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں, یہ اتنا نیک ہے, اس کے ساتھ بادل چلتا ہے, میں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں, کیا پتہ اس پر کچھ چھینٹے برسیں گے رحمت کے, مجھ پر بھی برس جائیں گے. اس کی نیت کیا تھی؟ عاجزی کی. اس کی نیت کیا تھی؟ شرمندگی کی. اس کی نیت کیا تھی؟ توبہ کی. اچھی نیت سے گیا نا, ابھی نیکیاں کی نہیں ہیں, گناہ باقی ہیں, گناہ موجود تھے, بس ندامت تھی, شرمندگی تھی, توبہ کے ارادہ تھا. اس نیک بندے کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا. نیک بندے کے دل میں خیال آیا یہ زمانے کا گناہگار میرے برابر میں, کہتا اٹھ ادھر سے, تم ادھر کدھر, چلو ادھر سے. اس کو کھڑا کر دیا. ایسا ہم میں سے بہت سو نے کیا ہوگا. سنو کیا ہوا, جب یہ بندہ کھڑا ہوا نا, تو وہ بادل جو ہے وہ اس گناہگار کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا. اس زمانے کے نبی پر وحی نازل کی گئی کہ جاؤ اسے بتا دو, ان دونوں کو بتا دو کہ جو گناہگار تھا اس نے شرم لائی اپنے دل میں, ندامت لا کر آیا, اچھی نیت سے آیا, اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے, اور یہ نیکوکار بننے والا دل میں تکبر لایا, رب نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی. دونوں سے کہو اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرے. یہ ہے تکبر کا وبال, اور یہ ہے عاجزی, انکساری, جھکنے کا, نرمی کا فائدہ ہے. الندم التوبہ, توبہ بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شرم آنی جائے, شرم آ جائے, اللہ سے دل سے توبہ کر لو. میرا رب بہت کریم ہے, وہ ایک بار سچی توبہ کو دیکھ کر معاف کر دیتا ہے, سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بس بندہ ایسی توبہ بھی تو کرے نا. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, آج کا یہ بیان ایک ایسا میسج لے کر آیا ہوں. میں پہلے سوچ رہا تھا کہ بعد میں کسی کو خیال آئے گا کہ یار یہ تو امیروں کے لیے, وڈیروں کے لیے ٹاپک ہے, لیکن یاد رکھیے تکبر صرف امیر نہیں کرتا. تکبر ہر طرح کا آدمی اپنی اپنی فیلڈ میں کر رہا ہوتا ہے. آپ جدھر بھی ہیں اپنے آپ کو کمتر سمجھیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہماری میمنی میں ایک بڑی پیاری کہاوت ہے میمنی زبان میں کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں, جو جھک گیا وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے.
آپ جھک جائیے، نرم ہو جائیے، سب سے محبت سے ملیے. بلکہ میں تو مشورہ دوں گا ڈیلیبریٹلی، دانستہ اپنے غریب رشتہ داروں کے گھر جائیے، بہانہ نکال کر خود ہی چلے جائے، کوئی تحفہ لے کے چلے جائے. آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کیسی دل سے دعا نکلے گی، اس کی آنکھوں میں کیسے آنسو آئیں گے، اس کو اتنی خوشی ہوگی کہ اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا. اب اس کو تحفے دے رہے ہیں جس کی کبڈیں بھری ہوئی ہیں، وہ آپ کا تحفہ لے کر سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، پہلے ہی بڑے تحفے آئے ہوئے ہیں. جاؤ نہ اس کو تحفہ دو جو بیچارہ ترس رہا ہے، جو بیچارہ فروٹ نہیں کھا سکتا. ان کے گھروں پہ جائیں، ملازمین کے گھروں پہ جائیں، محبت سے ملنا شروع کر دیں. آپ کو لگتا ہے یار میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، میں اتنے سارے تحفے نہیں دے سکتا، ارے مت دو تحفہ. پیسوں سے دل نہیں، مسکراہٹ سے دل جیتا جا سکتا ہے، نرمی سے آپ کسی کے دل میں داخل ہو سکتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے. شربت نہیں دینا نا، نہیں دو، بات تو اچھی کر لو، بات ہی میں دل توڑ دیتے ہو. شربت نہ دیں کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. یہ شہد دینا شروع کر دو، پھر شکر کوئی نہیں مانگتا. اللہ کرے ہم نرم ہو جائیں، مہربان ہو جائیں. اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، مولا ہمیں تکبر سے بچا لیتا. ہم ناقص ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی ہوں گی. اے کریم، ہم نے آج شیطان کا حشر سنا ہے، ہم شیطان کے ساتھی نہیں بننا چاہتے، اس کے ساتھ جہنم میں نہیں جانا چاہتے. اے مالک، ہمارے دلوں سے تکبر کو دور فرما دے، ہمیں عاجزی کا پیکر بنا دے. ہمارے دلوں سے، دل میں جو گندگیاں، غیبت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، اور بھی جو دل کی برائیاں ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہمارے دل کو نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنا دے. علاج، بیماری بھی بتا دی، بیماری کیوں ہوتی ہے یہ بھی بتا دی، آخر میں علاج بھی لے جاؤ. ایسے ہی خالی ہاتھ بھیجنا تو ٹھیک نہیں نا. پہلا علاج ہر گناہ سے جان چھڑانے کا وہ ہے دعا. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار. رو رو کے دعا کرو. ہم کمزور ہیں نا، ہم سے نہیں نکل رہا. میرا رب چاہے، جس نے کن کہہ کر کائنات بنا دی، جس نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی، وہ جب چاہے گا میرا دل بھی صاف کر دے گا. اس سے معافی مانگتے رہا کرو. ٹھیک ہے، پہلا علاج. دوسرا علاج جو میں نے کہا، حدیث پاک کا ایک اور مضمون ہے، سلام کو عام کریں. یہ تکبر کو دور کرتا ہے. جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام. خود پہل کریں. ٹھیک ہے، آج سے یہ سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ انتظار نہیں کرنا مجھے کوئی سلام کرے. اپنے ڈرائیور، اپنے ملازم، اپنے خادم جو ملے پہلے جا کے سلام کریں. یہ جو عمل ہوگا نا، اس کے دل میں خوشی بھی ڈالے گا، آپ کے دل سے تکبر بھی نکال دے گا. یہ کلف اتارنے والے کام ہیں. کبھی کبھی اپنے جوتے اٹھائیں، اپنا سامان اٹھائیں، ٹھیک ہے، فرش پر بیٹھ جائیں، اپنے ملازمین، اپنے غریب رشتہ داروں کو قریب بٹھائیں، اپنے ہاتھ سے نوالا کھلا دیں. آپ کو یہ سب مشکل لگے گا، مشکل لگے نا تو سمجھ لو بیماری ہے. دوائی کس کو بری لگتی ہے؟ جو بیمار ہوتا ہے نا. کھانا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ منہ کس کا خراب ہوتا ہے؟ ہم نے سب نے دوپہر کا کھانا جس نے کھایا ہے یا ناشتہ کیا، فرسٹ کلاس کھایا، کوئی پرابلم نہیں. جس کو آج بخار تھا، جس کو آج طبیعت خراب تھی، اس کو آج ناشتہ اچھا نہیں لگا. جب آپ یہ کام کرو گے اور آپ کو اچھا نہ لگے نا تو سمجھ لینا بیماری تھی اندر، یہ نکل رہی ہے اور یہ نکل جائے گی. ہاں بالکل، آپ اس پر عمل کریں، کیونکہ تکبر لے کر قبر میں گئے تو مارے جائیں گے، پھنس جائیں گے. شیطان کا ساتھی نہ بنا دیا جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی، انکساری کا پیکر بنا دے. اور یہ ساری چیزیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، کہتے ہیں نا پریکٹیکل. آپ نے یہ اگر علاج کرنا ہے نا تو کہاں ملے گا یہ علاج؟ میں آپ کو ایک شاندار طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ اس کو پلیز سیریس لیجئے گا. اگر واقعی اس بیماری اور بھی بہت ساری بیماریوں سے جان چھڑانی ہے نا، آپ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مدنی قافلے میں چلے جائیں. یقین کریں، آپ 30 دن کے لیے چلے جائیں، 12 دن کے لیے، کم از کم 3 دن کے لیے چلے جائیں. ادھر کیا ہوگا؟ اپنا سامان خود اٹھانا پڑے گا، مسجد کے فرش پر سونا پڑے گا، کبھی کبھی مسجد کی صفائی بھی کرنی پڑے گی. برابر میں ایک غریب زمیندار بھی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوگا. آپ ایک ہی تھال میں کھانا کھا رہے ہوں گے. کوئی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سارا کلف ولف تکبر سب سائڈ پہ ہو جائے گا. سب مل کر نیکی کی دعوت دیں گے، سب مل کے بس میں سفر کریں گے، بالکل ان کے ساتھ گھل مل کر. وہاں جا کر بھی کہیں میں زمیندار، میرا کھانا پکاؤ. میں مسجد میں بھی تکبر مت کر کے آ جانا. یہاں مسجد میں بھی لوگ تکبر کرتے ہیں. سائیں آ رہے ہیں، ان کی جگہ رکھنی پڑے گی پہلی صف میں. اور اللہ کے بندوں، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. یہ تو سب کے لیے ایک صف کی جگہ تھی، وہاں تمہارا مسجد میں بھی پروٹوکول چلے گا؟ تو یہ تو بہت زیادہ غضب کی بات ہے نا. اللہ کے گھر میں جا کر کچھ لوگ کر رہے ہوتے تکبر. نہیں جناب، اللہ کی بارگاہ میں سب ایک ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کون معزز ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہے. اللہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دے، اپنی بارگاہ میں ہمیں عزت دے دے. خدا کی قسم، آخری بات سن لو اور دل میں بٹھا لو اس بات.
خدا کی قسم ساری دنیا اس کسی کی عزت کرے نا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے، اس عزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جس کو دنیا میں کوئی نہ پوچھے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ مکرم ہے، وہ پسندیدہ ہے، اللہ کی قسم وہی کامیاب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنا لے۔ یہ عزتیں، یہ شہرتیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اچانک چلی جائیں گی۔ اللہ پسند کر لے، اللہ کے حبیب پسند کر لیں، یہی زندگی کامیاب زندگی ہے۔ اللہ ایسی زندگی مجھے اور آپ کو گزارنے کی توفیق۔ تو اب نیت کرتے ہیں مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ میرے اعمال کی اصلاح